جی تو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک، جس کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے اور ہم بعض اوقات اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بیسیکلی 3 دن کی ورکشاپ ہونے جا رہی ہے، اور ان 3 دنوں میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں، کہ ٹائم کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اس میں کون کون سے بیریئرز آتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہم اس کورس میں یا اس ورکشاپ میں جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اس کورس میں، اس ورکشاپ میں، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بال پوائنٹ اور پیپر ساتھ لے کر بیٹھ جائیں، اور بہت سی چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے والی ہوں گی، ان کو آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں ساتھ ساتھ، اور ان کو جو ہے وہ دہراتے رہیں، تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ان پر امپلیمنٹ کر سکیں۔ بیکاز ہمارے اس کورس کا یا اس ورکشاپ کا مقصد یہ نہیں ہونا کہ ہم صرف تھیوریٹیکل چیزوں کو دیکھیں یا کچھ ڈیفینیشنز پڑھیں، نہیں، ہمارا مقصد پریکٹیکلی ٹائم کو مینیج کرنا ہونا ہے، کہ ہم پریکٹیکلی کس طرح چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو کس طرح ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ تو میں اپنا انٹروڈکشن دوں تو مائی سیلف محمد وسیم وسی، اور میں ایک پوئٹ ہوں اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سی چیزیں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس کا، میں ایک کوالیفائڈ فارمیسی ٹیکنیشین ہوں، میں ایک لیب ٹیکنیشین ہوں، اور میں فارمیسی پر بھی کام کر رہا ہوں اور پریکٹیکل فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں، اور میں ایز اے پبلک اسپیکر بھی کام کر رہا ہوں، اور مختلف میگزینز کے ساتھ میں ایز اے رائٹر بھی اٹیچ ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا جو ہے وہ پہلا دن ہے، اس حوالے سے ڈے 1 ہے ہمارا۔ تو اس میں ہم کون کون سی چیزیں دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ورکشاپ میں کیا کیا چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ٹائم مینجمنٹ اٹ سیلف کیا چیز ہے۔ مطلب کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم کو اپنے مینیج کرنا ہے، مگر پراپر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ٹائم مینجمنٹ میں ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، یا ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو ہم ٹائم مینجمنٹ کو جو ہے وہ بیسک آج سمجھیں گے کہ واٹ از ٹائم مینجمنٹ۔ اس کے بعد امپورٹنس آف ٹائم مینجمنٹ۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اسے اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے، یا اس چیز کی زیادہ اہمیت محسوس ہوتی ہے جو کہ اس کی وہ قدر و قیمت جانتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں جانیں گے، اس کی امپورٹنس کے بارے میں جانیں گے، تو تب ہی آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹائم مینجمنٹ کے کون کون سے فوائد ہیں، تو تب ہی آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو اس میں ہم اس ڈے 1 میں جو ہے ہم امپورٹنس دیکھیں گے ٹائم مینجمنٹ کی، اور اس کے بعد کچھ مسکنسیپشنز دیکھیں گے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ ایکچولی ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہم آج کے دن کور کریں گے، اور اسی طرح گریجولی جو ہے وہ ہم اپنے نالج کو اور پریکٹیکل ٹپس کی طرف جاتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو ورکشاپ۔ ہم کیا سیکھیں گے بیسیکلی؟ لرن ہاؤ ٹو مینیج یور ٹائم بیٹر، اوورکم کامن چیلنجز اینڈ بلڈ ہیبٹس دیٹ بوسٹ پروڈکٹیوٹی اینڈ بیلنس ان ڈیلی لائف۔ دیکھیں، جو ٹائم ہے نا، وہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ ٹائم کو مینیج کر پاتے ہیں نا، تو سمجھو کہ آپ اپنی زندگی کو مینیج کر پا رہے ہیں۔ اگر آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہے تو آپ کی زندگی بھی جو ہے نا وہ بیلنس میں نہیں ہے، اور آپ اس کو بھی نہیں مینیج کر پا رہے۔ تو ٹائم کو مینیج کرنا بہت ضروری چیز ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ بہت سی چیزوں پر اوورکم کر پائیں گے، آپ ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنا پائیں گے، اور آپ ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے، صرف اور صرف اپنے ٹائم کو مینیج کرنے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن آف ٹائم مینجمنٹ میں، یا انٹروڈکشن ٹو ٹائم مینجمنٹ میں، کہ سب سے پہلی چیز ہمارے پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا چیز ہے۔ مینیجنگ ٹائم از اباؤٹ سیلف کنٹرول اینڈ پروٹائزنگ ٹاسک افیکٹولی،
کہ آپ نے ٹاسک کو جو ہے وہ ایفیکٹولی پرائورٹائز کرنا ہے یا ان کو جو ہے وہ ان کی ایک لسٹ بنانی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ٹائم کو کنٹرول کر رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر رہے ہیں کہ آپ نے کس وقت کون سی چیز کرنی ہے اور وہ چیز آپ کو کیسے فائدہ دے سکتی ہے۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت دینی ہوتی ہے کہ وہ کس حساب سے آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ٹائم کو ہم روک سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف مینیج کر سکتے ہیں ٹائم کو، اسی لیے ٹائم مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ ٹائم کو کنٹرول کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ٹائم کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ مگر آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ چاہے کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اپنے کاموں کو مینیج کرنا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں روک دیں یا آپ چیزوں سے جان چھڑا لیں کہ مجھ سے نہیں ہو رہی، یا مجھ سے جو ہے وہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی سب جو گیم ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی ہے، کہ آپ اپنے ٹاسک کو کس طرح جو الائن کرتے ہیں، کس طرح ان کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کس حساب سے کرتے ہیں، اور کس طرح ان کی جو ہے وہ لسٹ بناتے ہیں کہ یہ کام میں نے پہلے کرنا ہے، یہ کام اس کے بعد کرنا ہے۔ تو یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے کون سے کام کو پہلے کرنا ہے اور کون سے کام کو بعد میں کرنا ہے۔ تو بیسیکلی اب ہم انٹروڈکشن ٹو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک چیز ہم نے دیکھی کہ ٹائم مینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کو مینیج کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے وائزلی اسپینڈ کریں، کہ آپ سمجھداری سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مجھ میں کیا جو ہے نا وہ خامیاں ہیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے لے کر، مجھ میں کیا یا میری ٹائم مینجمنٹ میں کون سے بیریئرز آ رہے ہیں جن پر مجھے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ اس کے بعد سیلف مینجمنٹ اوور ٹائم مینجمنٹ، فوکس آن مینجنگ ایکشن ناٹ ٹائم اٹ سیلف۔ یہی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے بجائے ٹائم کو کنٹرول کرنے کے، یا یہی کہنے کے کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو جو ہے وہ 24 گھنٹے ہی ٹائم دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کامیاب ہو گیا تو اس کے پاس 26 گھنٹے ہوتے تھے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے پاس ایکول ٹائم ہے، مگر فرق یہاں پر آتا ہے کہ وہ لوگ اسے مینیج کیسے کر رہے ہیں، کامیاب لوگ اسے مینیج کیسے کرتے ہیں، ایک اچھا اسٹوڈنٹ ٹائم کو کیسے مینیج کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم مینجمنٹ میں ہم نے ایک دو چیزیں دیکھی کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ٹاسک کو اچھے طریقے سے کرنے کا نام ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپنے ٹائم کو وائزلی جو ہے وہ سپینڈ کرنے کا نام ٹائم مینجمنٹ ہے، اور جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا نام جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ ہے، نہ کہ ٹائم کو اٹ سیلف کنٹرول کرنا۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارا انٹروڈکشن تھا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں۔ انکریز پروڈکٹیویٹی۔ اچھا، ٹائم مینجمنٹ کی جو امپورٹنس ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ کیونکہ دیکھیں، اب آپ ٹائم مینجمنٹ کی یہ جو 3 دن کی ورکشاپ کرنے جا رہے ہیں، اگر آج آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ کس طرح آپ کو فائدہ دے گی، تو آپ اگلے 2 دن بھی کنسسٹنٹ رہیں گے اس ورکشاپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کے امپورٹنس کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے انکریز پروڈکٹیویٹی۔ دیکھیں، ان پروڈکٹیو لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو کچھ نیا نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور جو کہ ایگزسٹنگ چیزوں کو بھی ٹائم نہیں دے رہے ہوتے۔ جو چیزیں موجود ہیں یا جن چیزوں پر وہ توجہ دے سکتے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں دے رہے ہوتے، وہ ان پروڈکٹیو ہوتے ہیں، وہ کوئی نئی چیز نہیں کر رہے ہوتے، ان کے ذہن میں کوئی نئی آئیڈیاز نہیں آ رہے ہوتے۔ تو بیسیکلی وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لیزی پن کا شکار ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹاسک کو ٹائملی کمپلیٹ نہیں کرتے، وہ ٹائم مینجمنٹ اچھی نہیں کرتے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ لیس پروڈکٹیو ہوتے ہیں۔ جب آپ ٹائم کو مینیج کریں گے نا، تو تب آپ میں پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا اس کا فائدہ ہے ریڈیوس سٹریس۔ دیکھیں، انسان جو ہے اس کی زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کے ایگزامز آتے ہیں، یا ٹیسٹ ہے، یا نارمل کام بھی ہے،
ٹھیک ہے، تو اگر اس نے نہیں کیا ہوگا نا تو اسے ٹینشن ہوگی، مگر اگر اس نے ٹائملی اس چیز کو کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے نا تو اسے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ چاہے کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، آپ نے اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے، تو اگر آپ اپنا کام جو ہے وہ اس کو وقت پر کر لیتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وقت سے پہلے ہی شروع ہو جائیں، نہیں، ٹائم مینجمنٹ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اوور ویلم ہو جائیں یا چیزوں کو اوور کمٹمنٹ کرنا شروع کر دیں لوگوں کے ساتھ، بلکہ ہم نے سب چیزوں کو ایک درمیانے رستے سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنا ٹائم اچھے طریقے سے مینیج کر رہے ہیں اور سب کام اپنے ٹائم پر کر رہے ہیں تو آپ کا جو سٹریس ہے وہ ریڈیوس ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ کل میں تو اس چیز کے لیے ریڈی ہی نہیں ہوں، یا تو میں تو اس چیز کے لیے پریپیئر ہی نہیں ہوں، تو میں یہ کیسے کروں گا، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، آپ ٹیچر ہیں، کوئی بھی ہیں، ٹائم مینجمنٹ ہر انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ اس کے بعد امپروو ورک کوالٹی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو اسائنمنٹس میں نے سبمٹ کروانی تھی یونیورسٹی کی، اس میں جو ہے وہ مجھے کچھ لیٹ ہو گئی اور جو ہے نا وہ ٹائم صحیح طرح تب مینیج نہیں ہو پایا۔ حالانکہ باقی بکس یا باقی میں 2-3 چیزیں اکٹھی کر رہا ہوں تو کچھ چیزیں بعض اوقات ان کو تھوڑا سا مجھے گیپ دینا پڑتا ہے، تو اب وہ جو اسائنمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ تو ہو گئی، ٹاسک تو میرا کمپلیٹ ہو گیا، میں ان کو سبمٹ بھی کروا دوں گا، مگر اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے جو میں چاہتا تھا، ٹھیک ہے۔ کوالٹی نارمل ہو سکتی ہے یا شاید ٹیچرز کو وہ اچھی بھی لگے، مگر میرے حساب سے وہ اچھی نہیں تھی، تو اب اگر میں اس چیز کو ٹائملی ٹیکل کر لیتا تو اس کی کوالٹی انکریز ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر کوئی کہیں پہ کام کرتا ہے تو اگر اس کو کسی بھی چیز کا کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ آرڈر ٹائملی پریپیئر اگر کرنا شروع کر دے تو وہ جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے سرو کر پائے گا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اور وہ اچھے طریقے سے اس کو بنا پائے گا۔ اگر وہ ایٹ دا ٹائم، ایٹ دا اسپوٹ اور آخری سیکنڈ میں یا آخری منٹ میں چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بالکل بھی آپ کا کوالٹی ورک نہیں ہوتا۔ تو ٹائم مینجمنٹ کو امپورٹنس دینے سے یا اپنے ٹاسک کو اچھے طریقے سے ٹائملی کمپلیٹ کرنے سے جو آپ کی کوالٹی ہے نا آپ کے ورک کی، چاہے وہ کسی بھی قسم کا ورک ہے، وہ امپروو ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کانفیڈنس آپ کا انکریز ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے اگر اپنا کام کیا ہوا ہے، ایک جو اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اگر اسے آج کے کنسیپٹس یاد ہیں یا آج کا اسے کام یاد ہے تو یقیناً اس میں جو ہے وہ خود اعتمادی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہیں بھی جا رہا ہوں، کوئی چیز پرفارم کرنی ہے، اگر میں اس حوالے سے پریپیئر ہوں تو میں یقیناً مجھ میں خود اعتمادی ہوگی اور میں پر اعتماد ہوں گا اس حوالے سے کہ میں نے اس چیز کو ٹرائی کیا ہوا ہے، اس کو ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو پریپیئر کیا ہوا ہے اور اس کو مینیج کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہ ساری چیزیں نہیں کروں گا تو مجھے یہ لگے گا کہ میں بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، کہ میں ایٹ دا اسپوٹ جا رہا ہوں، ایٹ دا اسپوٹ چیزوں کو کر رہا ہوں۔ اس طرح ٹائم مینجمنٹ، نہ ہی ٹائم مینجمنٹ ہوگی اور نہ ہی سیلف کانفیڈنس آئے گا۔ تو بیسیکلی ٹائم کو جب میں مینیج کروں گا تو آٹومیٹکلی جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ انکریز ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد انہینس ڈیسیژن میکنگ۔ اب ٹائم مینجمنٹ کو نا تھوڑا سا ایموشنلی بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو غصہ آیا ہے نا تو مثال کے طور پر اگر آپ 5 منٹ رک جاتے ہیں تو وہ بھی میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر رہے ہیں۔ تو وہ جو 5 منٹ آپ کا رکنا ہے نا تو اس کے بعد آپ ایک صحیح ڈیسیژن لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کچھ دیر کے لیے کسی بھی معاملے پر تو آپ ایک اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کا سوچنے کے لیے ٹائم کو مینیج کرنا ہے نا وہی ٹائم مینجمنٹ ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ پراپر پلاننگ کے ذریعے کام کرتے ہیں، اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے ڈیسیژن لے پا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں، میں اب آپ کو بڑی مثالیں نہیں دے رہا، میں آپ کو اپنی زندگی سے مثالیں دے رہا ہوں، اسٹوڈنٹس کی لائف کے مثالیں دے رہا ہوں اور نارمل مثالیں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کیونکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں نا یہ انسان کی زندگی میں بہت میٹر کرتے ہیں۔ ہمیں نہیں محسوس ہوتا یا آپ کو نہیں محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا کر لے گی، یا یہ چھوٹا سے چھوٹا ایکشن یا یہ چھوٹی سے چھوٹی تھاٹ جو ہے وہ کیسے چینجنگ لا سکتی ہے، مگر اصلیت جو ہے وہ یہی ہے کہ بلڈ اپ ہم یہیں سے ہوتے ہیں۔ ہماری جو تھاٹ ہے یا ہماری جو ہم اب خود ہیں،
اگر ہم خود کو کنٹرول کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ پھر ہم دوسروں پر جو ہے وہ اچھا اثر اپنا چھوڑتے ہیں یا خود کی ڈیولپمنٹ کر پاتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو ہماری ٹائم مینجمنٹ ہے یہ ڈیسیژن میکنگ میں بھی بہت مدد دیتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہماری ڈیسیژن میکنگ کی جو ابیلٹی ہے وہ انکریز ہوتی ہے۔ جی، تو اس کے بعد کچھ مسکنسیپشنز پڑھیں گے ہم ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، کہ بہت سی چیزیں ہم سمجھ لیتے ہیں مگر حقیقتاً وہ ہوتی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں انسان کی آنکھوں کے سامنے کوئی پردہ آ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ چیزیں ہیں جو ہم ان کو سچ سمجھتے ہیں مگر حقیقتاً وہ سچ نہیں ہیں۔ تو پہلے تو یہ کہ ٹائم مینجمنٹ از جسٹ کامن سینس، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جی میں نے ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اور میں نے یہ آج سے تہیہ کر لیا، یہ سوچ لیا تو میں ٹائم کو مینیج کر پاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کوئی جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ٹائم مینجمنٹ کی سکل کو ساتھ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک سکل ہے، جس طرح پبلک سپیکنگ جو ہے وہ خدا داد صلاحیت تو ہے ہی ہے، مگر انسان کو سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ بہت سی سکلز ہیں، رائٹنگ ہے وہ خدا داد صلاحیت ہے مگر اس کو پالش کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو ٹائم مینجمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی شخصیت جو ہے وہ آرگنائزڈ ہو پہلے سے، وہ پہلے سے مینیجڈ ہو، مگر اس کو ایک ایز اے سکل اڈاپٹ کرنے میں آپ کو بہت سی ٹیکنیکس کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ اپنے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کس طرح سے ٹائم کو لے کر چلتے ہیں۔ تو اٹ ساؤنڈز سمپل بٹ اسٹیکنگ ٹو اٹ ریکوائر سیلف ڈسپلن، کہ بظاہر تو ٹائم مینجمنٹ ہمیں سمپل نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے پڑھنا ہے تو میں پڑھنے لگ جاؤں، یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، مگر میرے سوچنے میں اور ایکشن کرنے میں بہت فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس فاصلے کا نام سیلف ڈسپلن ہے۔ اگر وہ مجھ میں ہوگا، وہ میں کر پاؤں گا تو ہی میں آگے ایکشن لے پاؤں گا۔ اگر وہ چیز مجھ میں نہیں ہے تو میں کیپیبل نہیں ہوں کہ میں تھاٹ سے آگے نکل پاؤں، یا صرف سوچنے سے یا وہم و گمان سے آگے ایکشن کی طرف جا پاؤں۔ تو سیلف ڈسپلن ہونا ضروری ہے، اور سیلف ڈسپلن خود کو انسان کو بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو ہے کوئی ایسے ہی سکل ہے یا کامن سینس کی بات ہے، یہ ایک پراپر سکل ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس پر توجہ دینی پڑتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹرمنٹ کی طرف جاتی ہیں۔ جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی ورک از بیسٹ ڈن انڈر پریشر، کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جب پریشر پڑتا ہے یا جب آخری کوئی ٹائم ہوتا ہے یا جو ہے وہ ڈیڈ لائنز قریب آ رہی ہوتی ہیں تو تب ہم اچھا پرفارم کر پاتے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوالٹی جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے آپ کے کام کی۔ اس کے بعد ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ سٹریس انکریز ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، نہ ہی کوالٹی اچھی ہوئی، نہ ہی آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے، تو اس کام کو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو کام ہے اس کو ڈیلے کرنے کا آپ کو کیا فائدہ، کہ اگر نہ ہی آپ کی ورک کوالٹی اچھی ہو رہی ہے، نہ ہی آپ مینٹلی طور پر اس پر سیٹسفائی ہیں، نہ ہی آپ اگلوں کو یا جن کو آپ وہ کام دکھا رہے ہیں یا جس کے سامنے آپ وہ کرنے جا رہے ہیں، نہ ہی آپ ان کو سیٹسفائی کر پا رہے ہیں، تو پھر اس کام کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اینڈ پر کر لیں گے یا سب چیزیں ہم اکٹھی کر لیں گے، تو اس طرح ہمیں نہیں سوچنا چاہیے۔ یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو بھی ہمیں دور کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کام پریشر کے اندر کر پاتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی چیز مجبور کرتی ہے یا ہم جو ہے وہ جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو تب اچھا کام کر پاتے ہیں۔ اچھا، تب ہم کام تو کر رہے ہوتے ہیں، مگر جس طرح میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ نہ ہی کوالٹی ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوانٹٹی کے اوپر بھی بعض اوقات ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ڈائری کے اوپر اگر کوئی چیز لکھ لی ہے کہ آج میں نے یہ کام کرنے ہیں تو بس میں نے اپنے ٹائم کو مینیج کر لیا، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے موبائل فونز پر، یا میں اپنی بات کروں تو کچھ ایسی جو ہے وہ پلے لسٹ سیو ہیں کچھ سبجیکٹس کی، کچھ کورسز کی جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ تو اب کیا چیز ہے اس کے پیچھے، کہ آپ نے صرف چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہوتا، میں نے چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا ہوتا، ہمیں
جو ہے وہ پراپر ایکشنز کی ضرورت ہوتی ہے. صرف چند ٹولز لگا کر جو ہے وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں الارم لگا کے آج سو گیا ہوں تو بس میں نے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لیا، تو ایسا نہیں ہے. ٹولز ہیلپ کرتے ہیں، مگر جب تک آپ جو ہے وہ اندرونی طور پر موٹیویٹ نہیں ہوتے یا آپ سیلف ڈسپلن پیدا نہیں کر پاتے، تب تک آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے. تو ڈائری وغیرہ یوز کرنا یہ ایک اچھی بات ہے، مگر یہ پوری کی پوری ٹائم مینجمنٹ اس چیز کے اوپر ریلائی نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات ہم اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہم نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھنے کا، ان کو دیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا. ہم سارا دن اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے جو ہے وہ آج کون کون سا کام کرنا تھا. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، اس کو بھی جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. اس کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جس طرح ہمارا پہلا ٹاپک جو تھا انٹروڈکشن ٹو ٹائم مینجمنٹ کا، دوسرا ٹاپک، اس میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مگر وہ ایکچولی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لو ویلیو ٹاسک پر اپنا جو ہے نا وہ انرجی اور اپنی کیپیبلٹی اس کے اوپر ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو لو ویلیو ٹاسک کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ ہماری پروگریس میں، جو کہ ہماری گروتھ میں ہمیں مدد نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جو کہ مجھے میرے فیوچر گولز میں مدد نہیں دے رہا، چاہے وہ امپورٹنٹ ہی ہے، مگر وہ آگے کوئی پروگریس شو نہیں کر رہا، اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے جتنی دوسروں کی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو پرورٹائز نہیں کرنا چاہیے ہمیں یا مجھے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آگے مجھے ویلیو ہی نہیں دے رہا، میں اس کے اوپر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. تو جو چیزیں ان فیوچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی نا، وہی آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہونی چاہیے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اس چیز کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ان چیزوں پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اہمیت کی حامل نہیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی چیز غیر ضروری ہے. ہم جب ٹائم مینجمنٹ کی ٹیکنیکس پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھنے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا پہلا سیشن تھا نا، اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کو سمجھ پائیں کہ اٹ سیلف یہ کیا چیز ہے، اس کی امپورٹنس کو سمجھ پائیں اور کچھ مسکنسیپشنز کو سمجھ پائیں، کہ ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ بلٹ ہو جائے کہ ٹائم مینجمنٹ کیا ہے اور مسکنسیپشنز کیا ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے. اور انشاءاللہ ڈے 2 میں ہم بہت سی ٹیکنیکس پڑھنے جا رہے ہیں اور بہت سی نئی چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اب ایک اور مسکنسیپشن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کلز کریٹیوٹی. کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ٹائم کو جو ہے نا وہ پراپر لے کر چلتے ہیں یا ٹائم مینجمنٹ کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں، وہ بہت کنڈینس ہوتے ہیں، وہ بہت روڈ ہوتے ہیں اور وہ کریٹیو نہیں ہوتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں اپنی مثال دوں تو میں رائٹر ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک دو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے مطلب کہ دوسرے رائٹرز کی جو رائٹنگز ہوتی ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ تبصرہ کرنا ہوتا ہے. تو ان کا پراپر اپنا شیڈیول ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو اس رائٹر کی جو ہے نا وہ اس چیز پر آپ نے تبصرہ پیش کرنا ہے. تو ان کی اپنی ٹائم مینجمنٹ ہے. اب رائٹنگ جو ہے وہ کریٹیو فیلڈ ہے، مگر اس میں بھی ٹائم مینجمنٹ ہے. چاہے کوئی بھی چیز ہے نا اس میں ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹائم کو مینیج کرنا صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ایک جاب پرسن کے لیے ضروری ہے. نہیں، ایک ہاؤس وائف کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. ایک عام انسان جو گھر پر رہتا ہے اس کے لیے بھی ٹائم کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. تو ہمیں یہ خیال دل سے نکالنا چاہیے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ کریٹیوٹی کو کل کر دیتی ہے اور جو ہے وہ کریٹیوٹی کو سپورٹ نہیں کرتی. اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ کل فن. اچھا، اس میں دیکھیں بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر میرا یہ 2 گھنٹے کا پڑھنے کا شیڈیول ہے اور اس میں نے کوئی اننیسیسری کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں اور اس میں اب ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار کہ اب میں ٹائم کو مینیج کر رہا ہوں یا میں اپنا پراپر شیڈیول بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو میں کہیں نہ کہیں اپنے فن کو اور جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کو کہیں دور کر رہا ہوں اپنے آپ سے، یا بہت زیادہ روڈ ہو رہا ہوں یا سنجیدہ ہو رہا ہوں. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر وہ کام جو ہے وہ میں نے ٹائملی کر لیا ہے تو میرے لیے باقی جو ٹائم بچے گا نا وہ ٹوٹلی میں فری ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. یا آپ فری ہو جائیں گے ٹوٹلی. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگر جو چیز جس کام پر
اس کا وقت ہے اس کو اسی وقت کر لیتے ہیں نا، تو آپ کے پاس اور بھی بہت سی چیزوں کے لیے ٹائم بچ جاتا ہے۔ بلکہ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ اگر آپ ٹائم کو اچھی طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں نا، تو آپ کے پاس باقی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی ٹائم بچ جاتا ہے، اور اگر آپ ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے تو باقی ایکٹیویٹیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ انسان ہنسی مزاح سے یا تفریح سے دور نہیں چلا جاتا، بلکہ ٹائم مینجمنٹ ہی ہمیں اس چیز کے قریب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں تو کوئی اگر جاب پرسن ہے تو وہ اپنی جاب کو، اپنے ہالیڈیز کو اس حوالے سے کمپائل کر رہا ہے یا اس حوالے سے الائن کر رہا ہے کہ اتنے دنوں تک میں یہ کام کمپلیٹ کر لوں گا، اور اس کے بعد کچھ دن جو ہے وہ کہیں باہر گھومنے پھرنے کا ارادہ ہے۔ تو دیکھیں اگر ان دنوں میں اس نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تو وہ کہیں جا سکتا ہے۔ اگر وہ ان دنوں میں ناکام ہو گیا ہے، اپنے ٹاسک کو کمپلیٹ نہیں کر سکا، وہ بھی پورا ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے۔ جو ہم بیس ڈسکس کر رہے ہیں نا، ہر چیز کو ریلیٹ کر رہے ہیں، وہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے۔ اس میں اور بھی فیکٹرز آ سکتے ہیں، مگر جب اس نے اپنے ٹائم کو مینیج نہیں کیا تو وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ تو اب یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کرنا یا اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو مینیج کرنا جو ہے وہ، اس سے ہماری کریٹیوٹی انکریز ہوتی ہے، پروڈکٹیوٹی انکریز ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ دیگر چیزوں کے لیے بھی ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا لیکچر ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے۔ انشاءاللہ باقی کی چیزیں ہم کل دیکھیں گے۔